نبی رحمت انسانوں کے لیے رحمت بن کر آئے، جانوروں کے لیے، حیوانوں کے لیے، پورے عالم کے لیے۔ ہم انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے اور آپ کی سنت کو ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہم کہیں بھول جاتے ہیں، ہم سے کہیں غلطی ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اپنے طور طریقے کو کس طریقے سے رکھا اور آپ کے اخلاق کیا تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ میں بھیجا گیا اس لیے، میری بعثت ہوئی ہے اس لیے کہ میں مکارم اخلاق کو مکمل کروں، پورا کروں، اخلاق کے جو تقاضے ہیں اسے مکمل کروں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام چیزوں کو مکمل کیا، ہمیں دکھا دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنا دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، بہترین اسوہ اور بہترین نمونہ۔ تو آپ کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، اس پر ہمیں چلنا چاہیے، اس پر ہمیں عمل پیرا ہونا چاہیے۔ جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنایا ہے، رحمت والا نبی بنایا ہے، نرم مزاج بنایا، نرم خو بنایا۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ تند خو ہوتے، سخت مزاج ہوتے، تو یہ لوگ جو آپ کے پاس ہیں یہ چھٹ جاتے، بکھر جاتے۔ تو آپ انہیں درگزر کیجئے، معاف کیجئے، ان کے لیے استغفار کیجئے، مغفرت طلب کیجئے اور ان سے معاملات میں مشورہ کیجئے۔ اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ نبی علیہ السلام کی صفت جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنائی، نرم خو، نرم دل، رحم دل بنایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ اگر سخت دل اور سخت مزاج ہوتے تو اسلام کے جو تقاضے تھے، اخلاق کے جو تقاضے تھے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو نبی علیہ السلام کے ساتھ ہر موڑ پر اور ہر موقع پر رہے، اپنی جان گنوانے کے لیے تیار ہو گئے، وہ ایسا ممکن نہیں تھا۔ لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، بکھر جاتے، وہ آپ سے دور ہو جاتے۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنی جان نچھاور کرنے کے تیار ہو گئے۔ مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے اندر خوبی تھی، نرم خو تھے، رحم دل تھے۔ کس قدر رحم دل تھے کہ جب آپ کسی کی پریشانی کو سمجھتے اس پر کس طریقے سے رحم کرتے تھے۔ مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم چند لوگ، چند نوجوان نبی علیہ السلام کی خدمت میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے آئے، تقریباً 20 دن ہم لوگوں نے گزارا۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام کو اس بات کا احساس ہوا کہ ہم گھر جانا چاہتے ہیں، گھر والوں سے ملنا چاہتے ہیں۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ارجعوا الی اہلیکم، کہ تم لوگ اپنے گھر والوں کے پاس جاؤ، ان سے ملو، فعلموہم وامروہم، اور انہیں وہ چیز سکھاؤ جو تم لوگوں نے سیکھا ہے، وامروہم، اور انہیں حکم دو ان باتوں کا جو میرا حکم ہے جو تم نے سیکھا۔ ہاں، وصلوا کما رأیتمونی اصلی، اور تم لوگ نماز اسی طریقے سے پڑھو جس طریقے سے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھے۔ تو چند نوجوان آپ کے ساتھ رہ کر کے تعلیم حاصل کرتے ہیں، 20 دن گزر جاتے ہیں، اب اتنے دن کے وقفے کے بعد انہیں گھر والوں سے ملنے کی ضرورت اور خواہش ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام ان کے احساس کو، ان کے جذبات کو سمجھتے ہیں اور پھر انہیں رخصت کرتے ہیں، انہیں چھٹی دیتے ہیں اور کہتے ہیں ارجعوا الی اہلیکم فعلموہم وامروہم، کہ جاؤ تم اپنے گھر والوں کے پاس، ان سے ملو، انہیں حکم دو، انہیں سکھاؤ اور نماز پڑھو اسی طریقے سے جس طریقے سے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو نبی علیہ السلام کس قدر رحم دل تھے کہ ان پر رحم فرما کر انہیں کہتے ہیں کہ جاؤ۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحم دلی دیکھیے کہ ایک بدو مسجد میں آتا ہے اور مسجد میں ایک کونے میں پیشاب کرنا شروع کر دیتا ہے۔ مسجد میں پیشاب کرنا کس کو گوارا ہے؟ ایک بچہ چھوٹا سا بھی آ کر کے مسجد میں پیشاب کر دے تو کسی کو برداشت نہیں ہے، کوئی کچھ کہیں گے، کوئی کچھ کہیں گے، کوئی مارنے کے لیے اور کوئی دھمکانے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ نبی علیہ السلام کی رحم دلی دیکھیے، ایک بدو ایک دیہاتی مسجد میں آتا ہے، مسجد میں ایک کونے میں پیشاب کرنا شروع کر دیتا ہے، انہیں نہیں معلوم کہ یہاں پیشاب کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، پیشاب کی جگہ ہے یا کیا ہے، وہ پیشاب کرنا شروع کر دیتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین انہیں ڈانٹنے ڈپٹنے کے لیے کے در پہ ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں ضرورہم، انہیں چھوڑ دو، انہیں پیشاب کر لینے دو، انہیں اس چیز سے فارغ ہو جانے دو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ لاؤ، ڈول بھر کر پانی لاؤ، فَأُحْرِقُوهُ ذَنْبٍ مِّنَ الْمَاءِ، کہ ڈول بھر کر کے پانی لاؤ اور اس پانی کو وہاں ڈال دو، وہاں بہا دو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم تھا، پانی لایا گیا، پانی ڈال کر اسے دھو دیا گیا، بہا دیا گیا، لیکن اس دیہاتی پر کوئی چوٹ، کوئی بوجھ اور کوئی اس طرح کی جزر و توبیخ نہیں کی گئی، انہیں سمجھا دیا گیا کہ اللہ کی عبادت کا گھر ہے، یہ پیشاب اور پخانے کی جگہ نہیں ہے، انہیں بچا دیا گیا۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحم دلی دیکھی۔ حضرت معاویہ بن حکم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن نماز میں تھے کہ نماز پڑھتے ہوئے کسی نے نماز کی حالت میں چھینک دیا، اور چھینکنے کے بعد چھینک کی آواز سنا، الحمدللہ کہا اور اس نے یرحمک اللہ کہہ دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے چھینک کی آواز سنی اور یرحمک اللہ کہہ دیا۔ جو یہ کہنا تھا، چھینک کا جواب دینا تھا کہ لوگ، دوسرے لوگ جو نماز پڑھ رہے تھے، نمازی تھے، وہ اس طریقے سے گھورنے لگے، دیکھنے لگے یا اس طریقے سے اشارہ کرنے لگے کہ یہ نماز ہے، نماز میں اس طریقے کی آواز نہیں کی جاتی ہے۔ انہیں احساس ہوا کہ شاید ہم نے کوئی غلطی کی ہے، شاید ہم سے کوئی بھول ہو گیا ہے، لیکن جب وہ نماز سے فارغ ہوتا ہے، سلام پھیرنے کے بعد لوگ ان کی طرف دیکھ رہے ہیں، وہ پریشان ہے کہ آخر کیا ماجرا ہے کہ لوگ اس طریقے سے ہماری طرف دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کون؟ جس نے نماز میں کوئی کلام کیا ہے؟ مالک بن حویرث معاویہ بن حکم رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے کہا۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے کیا ادب دیتے ہیں، انہیں کیا سکھاتے ہیں، کس طریقے سے ڈانٹتے اور پیٹتے ہیں، انہی کی زبانیں ان کے الفاظ سنیے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے آج تک ایسا معلم نہیں دیکھا ہے، ایسا معلم نہیں پایا ہے، ما ضربنی ولا شتمنی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ مجھے ڈانٹا، نہ مجھے مارا، اور نہ ہی کوئی غلط بات کہی، اور نہ ہی زجر و توبیخ کی۔ کیا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ان هذه الصلاۃ، کہ یہ نماز ہے، یہ نماز ہے جس نماز میں سبحان اللہ، جس نماز میں اللہ اکبر، اور جس نماز میں قرأت قرآن کی جاتی ہے۔ یہ نماز کلام کے لوگوں کے کلام کے لیے نہیں ہے۔ کیا سبق سکھایا کہ یہ نماز ہے، نماز میں کلام کرنا نہیں ہے، بات کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس نماز میں تسبیح، تکبیر اور قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، اس طریقے سے نماز ادا ہوتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح سے رحم دلی اور اس طریقے سے تعلیم کو دیکھ کر کے اس نے کہا واللہ ما ضربنی ولا شتمنی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں اس حرکت کے کر لینے کے بعد بھی نہ مجھے ڈانٹا، نہ مارا، اور نہ ہی شب و شتم کیا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحم دل ہیں، اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، اريد ان اقیم الصلاۃ، کہ میں ارادہ کرتا ہوں کہ نماز کے قیام کو، نماز کو لمبا کرو، نماز کو لمبا کرو، لمبی نماز پڑھو، لمبی قرات کرو، لیکن اس ارادے سے نماز شروع کرتا ہوں، لیکن نماز کے دوران پیچھے بچوں کے رونے کی آواز آتی ہے تو مجھے ڈر ہوتا ہے، مجھے خوف ہوتا ہے اس بات کا کہ اس بچی کی جو ماں ہے اسے بڑی تکلیف ہوگی بچے کی رونے کی وجہ سے، تو پھر میں کیا کر دیتا ہوں، صلاۃ کو، نماز کو تخفیف کر دیتا ہوں، چھوٹی کر دیتا ہوں، ہلکی کر دیتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ رحم دلی ہے کہ کسی کے بچہ اگر روتا ہے تو اس کے رونے کی وجہ سے بچے کی ماں کو تکلیف ہوگی، اسے تکلیف دینا آپ کو گوارا نہیں، لمبی نماز کا ارادہ ہے، لیکن اس آواز کو سننے کے بعد اپنی نماز کو چھوٹی کر دیتے ہیں، ہلکی کر دیتے ہیں، اس لیے کہ تکلیف نہیں دینا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے راستے میں ہے، دھوپ سے پریشان ہو کر چھاؤں میں سایہ حاصل کرنے کے لیے، آرام کے لیے درخت کے نیچے لیٹتے ہیں، آرام فرما ہوتے ہیں، دشمن آ جاتا ہے، تلوار ہاتھ میں لے لیتا ہے، اور اچانک آپ کی آنکھ کھل جاتی ہے، دیکھتا کیا ہے کہ دشمن کی تلوار لیے کھڑا ہے، اور وہ پوچھتا ہے میں یمنعک منی، بچاؤ کہ آج تمہیں مجھ سے کون بچائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں اللہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے بچانے والا ہے۔ پھر وہ پوچھتا ہے میں یمنعک منی، بتاؤ تمہیں مجھ سے کون بچائے گا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب ہوتا ہے اللہ۔ پھر وہ پوچھتا ہے میں یمنعک منی، بتاؤ مجھ سے تجھے کون بچائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب ہوتا ہے اللہ۔ اور اس کے بعد پھر اس کے ہاتھ سے، اس دشمن کے ہاتھ سے تلوار گر جاتی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں وہ تلوار ہوتی ہے۔ اور اب موقع یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص سے سوال کرے اور اس کے جواب نہ ہونے پر اس کا خیریت پوچھ لے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے جانے دشمن کو بھی جانے دیتا ہے اور اسے نہ کوئی نقصان پہنچاتا ہے، بلکہ رحم دلی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ نبی علیہ السلام رحم دل ہیں، جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ
كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نرم مزاج ہے، نرم دل ہے، رحم دل ہے. ہم مسلمان ہیں، ہمارا فریضہ ہے کہ ہم بھی اپنے دل کے اندر نرمی کو رکھیں، ہم بھی اپنے دل کے اندر رحم کو رکھیں، ہم بھی اپنے دل کے اندر دوسروں کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، غیروں کے لیے بھی رحم دلی کو اپنائیں. یہ نبی علیہ السلام کی صفات ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما. آمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد. اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحم دل ہیں، معاف کرنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں. اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کرتے ہیں. تب جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتہ آتا ہے، وحی لے کر آتا ہے، اور آپ کو ڈر اور خوف محسوس ہوتا ہے، آپ گھر آتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے چادر اڑاؤ، مجھے کمبل اڑاؤ. ڈر اور خوف کا ماحول ہے. حضرت عائشہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتی ہیں اور کیا کہتی ہیں؟ کلا واللہ ابشر، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، آپ خوش ہو جائیں، آپ بشارت سنانے والے ہیں، آپ تو خبیر و بشیر ہیں، نذیر و بشیر ہیں، ڈرانے والے اور خوشخبری سنانے والے ہیں. کلا، ہرگز نہیں، واللہ، اللہ کی قسم، اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو ضائع اور برباد نہیں کرے گا. اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو نقصان میں نہیں ڈالے گا. کیوں؟ کیا کس وجہ سے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے بیان فرمایا انکا لتصل الرحم، کہ آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، رشتہ داری کو ملانے والے ہیں، آپ بوجھ اٹھانے والے ہیں، آپ کما کر کھلانے دینے والے ہیں، اور آپ بیواؤں مسکینوں کا خیال رکھنے والے ہیں، مہمان نواز ہیں، مہمان نوازی کرنے والے ہیں. اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے بیان فرمایا. تو کیا معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس صفات کے حامل ہیں، جن کردار کے حامل ہیں، تو ہم مسلمانوں کو ان کرداروں کو اپنانے کی ضرورت ہے، ان اخلاق کو اپنانے کی ضرورت ہے، ان صفات کو اپنانے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے ساتھ، اپنے دوست احباب کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کس طریقے کا سلوک کریں، اور اسی طریقے سے غیروں کے ساتھ ہمارا کیا سلوک اور کیا رویہ ہو. نبی علیہ السلام کی اخلاق کو جاننا ہمارے لیے ضروری ہے، اور آج کے دور میں خاص طور پر ضروری ہے کہ ہم ان اخلاق کو جانیں اور اس پر عمل پیرا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ حالات کا تقاضا ہے. حالات ہم سے یہ کہنا چاہتی ہیں کہ تم ادھر ادھر مت جاؤ، تم اپنے اسلام پر، تم اپنے دین پر، تم نبی علیہ السلام کی سیرت پر مضبوطی کے ساتھ قائم ہو جاؤ. جب تم سیرت پر مضبوطی کے ساتھ قائم ہو جاؤ گے، نبی کے اخلاق کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو گے، اسلام کے قوانین کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو گے، اس پر عمل پیرا ہوگے، تو تمہارے پاس یہی ہتھیار ہے کہ تم غالب رہو گے، یہی ہتھیار ہے کہ تم دوسروں کو مغلوب کرو گے، یہی چیز ہے کہ تمہاری جان بچائے گی، یہی چیز ہے کہ تمہاری حفاظت کرے گی. آج کی حالات کا تقاضا یہ ہے کہ اگر مسلمان اپنی حفاظت چاہتا ہے، اگر مسلمان امن و سکون چاہتا ہے، امن و چین چاہتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے، اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے قرآن پر نہ بولا جائے، اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ ان کی حدیث پر نہ بولا جائے، اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ ان کے نبی پر نہ بولا جائے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن کو مانے، قرآن پر عمل پیرا ہو جائے، وہ حدیث کو مانے، حدیث پر عمل پیرا ہو جائے، وہ نبی کی سیرت کو اپنا لے، نبی کے اخلاق پر عمل پیرا ہو جائے. پھر کوئی تمہارے نبی کے اوپر انگلی اٹھانے والا نہیں ہوگا. یہ ہمارے لیے کمزوری ہے کہ ہم اس پر عمل پیرا نہیں ہو پا رہے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں نبی علیہ
السلام کے اخلاق کو اپنے زندگی میں اتارنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم مسلمانوں کی حالت کو درست فرما۔ اللہ سبحانہ و تعالی جو بیمار ہیں انہیں شفاء کلی عطا فرما۔ اللہ سبحانہ و تعالی جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ سبحانہ و تعالی جو مصیبت زدہ ہیں ان کی مصیبتوں سے اللہ انہیں نجات دے۔ اللہ سبحانہ و تعالی جو قید و بند میں ہیں، جو مظلوم ہیں، اللہ انہیں نجات دے، انہیں قید و بند سے رہائی کا ذریعہ پیدا کر دے، سبیل بنا دے۔ اللہ سبحانہ و تعالی جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرما۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کی مغفرت فرما۔ اللہ سبحانہ و تعالی جب تک ہمیں زندہ رکھ، ایمان و اسلام کی حالت میں زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان کی حالت میں ہو۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ سبحانک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔